نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آسفونا انتقمنا منهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کو گناہ کہتے ہیں، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انتقام لیتا ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بدلہ لیتا ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، ان لوگوں نے جب ہمیں ناراض کیا ہم نے ان سے انتقام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کی تدبیریں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جس بندے سے انتقام لیا جا رہا ہوتا ہے خود اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کے شکنجے میں آ چکا ہوں، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ حالات خراب ہو گئے، حوادث نے بندے کو گھیر لیا، حادثات پیش آ رہے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروبار برباد ہو گیا، خیال آ رہا ہے کہ پڑوسیوں نے کچھ کیا ہے اور چچی نے کچھ کیا ہے اور پھوپھی نے کچھ کیا ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ میرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور میں انتقام کے شکنجے میں آ چکا ہوں، اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ انفرادی معاملہ ہو پھر بھی ہمارا خیال دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ اگر پورا قوم کا مسئلہ بن جائے، قوم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا، پھر بھی ہمارا خیال ادھر جاتا، وہ فلاں حکمران نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، وہ فلاں حکمران نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، اس طرف ہمارا خیال ہی نہیں جاتا کہ یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر لوگ گناہ کرتے ہیں اور بہت بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں، جرأت کے ساتھ۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ہم جو اس قدر جرأت اور بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اور اللہ غفار و ستار ہے، تو لہٰذا کرتے رہو۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ جو غفار اور ستار ہے وہی اللہ قہار اور جبار بھی ہے، وہی اللہ ذو انتقام بھی ہے، وہ ذو الجلال بھی ہے۔ ہمیں پھر یاد نہیں رہتا،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. اور یہ جو حالات و واقعات قرآن مجید میں بیان ہو چکے ہیں، قرآن مجید قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب عبرت ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ ان واقعات اور ان قصص کو سن کے عبرت حاصل کرے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیسے عبرت کا نشان بنا دیا. قوم عاد جن کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد. جنریٹر بس چلا لو. جنریٹر شیخ سے بہت زیادہ پانی جنریٹر چلا کے بہت زیادہ. چلو بند رہے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا قوم عاد جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد. اتنے تن و من تھے، اتنے قوی اجسام والے تھے کہ ان جیسا تو دنیا میں کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہو چکا تھا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو جب ان پر تند و تیز ہوا آئی ایسے ان کو پٹخ کے رکھ دیا کہ کھجور کے تنوں کی طرح زمین پہ گرے ہوئے نظر آ رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس قدر تیز چیخ کو مسلط کر دیا کہ اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کی بستی کو اٹھایا گیا، آسمان تک پہنچا کے الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی. قرآن مجید میں موجود ہے. فرعون کو کیسے اللہ لشکر سمیت دریا کے اندر غرق کر دیا، قارون کو کیسے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو سوروں اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. اس لیے ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ایسے انتقام لیا ہے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہم اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں. ہمارے لیے قانون خداوندی وہی ہے. یہ تو یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے بارے میں اللہ کوئی سخت فیصلہ نہیں کرے گا. اور وہی ہمارا دماغ اس طرح ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی اس طرح فیصلہ نہیں ہونا. جس بندے نے، جس فرد نے اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ نے انتقام لیا ہے، اور جس قوم نے اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ نے پوری قوم سے انتقام لیا ہے. پوری قوم. آپ دیکھ نہیں رہے آج کل جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں، اور لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، کچھ لوگ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے املاک کو اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہیں. وجہ کیا بنی ہے؟ یہ حالات ایسے کیوں بنے؟ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے، آپ ہمارے لیے قیمت متعین کر دیں. جس طرح کی حکومتیں مختلف چیزوں کی قیمتیں متعین کرتی ہیں آپ بھی متعین کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان اللہ هو المسعر، قیمتیں تو اللہ مقرر کرتا ہے. قیمت بڑھتی ہے تو اللہ کی مرضی سے، قیمت گھٹتی ہے تو اللہ کی مرضی سے. تو قیمتیں تو اللہ کی جانب سے مقرر ہوتی ہیں.
اگر بندوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، اعمال بگڑ جاتے ہیں قیمتیں اوپر کو چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، چینی غائب ہو گئی، کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور پیٹرول غائب ہو جاتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے پاس، لیکن اللہ کی مرضی ہے، کبھی ٹائٹ کر دیتا ہے، کبھی کشادہ کر دیتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ایک معلوم اندازے کے ساتھ دنیا والوں کو دیتے ہیں، جتنی ہماری مرضی ہوتی ہے اسی حساب سے دیتے ہیں۔ اعمال اچھے جاتے ہیں اوپر کو، اوپر سے اللہ تعالیٰ فراخی کر دیتا ہے، جب اعمال ٹائٹ ہو جاتے ہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ رزق کو ٹائٹ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حالات ناگفتگو ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ شریعت مطہرہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ بندہ جلوس نکالے، مسائل کا حل ہڑتال نہیں ہے، ہڑتال سے مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے۔ بجلی کے بل جلانے سے آپ کے بل معاف نہیں ہونے، اور آپ اپنی موٹر سائیکل کو خود آگ لگائیں گے کہ اس طرح پیٹرول سستا ہو جائے گا، آپ کی موٹر سائیکل تو جل جائے گی، پیٹرول کوئی سستا نہیں ہونا۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں چوک چوراہے پہ اپنی موٹر سائیکل کو آگ لگاؤں گا تو لوگوں کو مجھ پہ ترس آئے گا، وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں گے اور بس۔ نہ کسی نے آپ کو موٹر سائیکل دینی ہے دوبارہ، نہ کسی نے آپ کے ساتھ ہمدردی کے دو بول بولنے ہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے تو اپنا آپ خود برباد کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خودکشی کر کے دنیا والوں کو اپنی طرف متوجہ کر دوں گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ خودکشی کر کے بھی کوئی متوجہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ کسی کو آپ کے اوپر ترس آ جائے، آپ تو چلے گئے، آپ کے اہل و عیال کے ساتھ مہینہ 2 مہینے کوئی بندہ تعاون کر لے، اس کے بعد وہ لوگ بھی تھک جاتے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس حل کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، اور جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں اس سے مسائل مزید الجھنے ہیں، حل نہیں ہونے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جب ہماری ملک کی حالات خراب تھے، ہم چلے گئے مالی عالمی جو یہودیوں کے بینک ہیں IMF کے پاس چلے گئے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، انہوں نے مسئلہ الجھایا اور الجھائے جا رہے ہیں اور مزید شکنجے میں کس رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا۔ مسئلے کا حل یہ نہیں تھا، جدھر ہم گئے، جہاں حل تھا ادھر ہم گئے نہیں۔ میرے بھائی، ہمارے ملک کے 75 سال تو ہو گئے ہوں گے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اگر 3 سال ملے نا تو وہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ 3 سال تو بہت تھوڑی مدت ہوتی ہے، 5 سال بھی کہتے ہیں اس کے لیے ناکافی ہیں۔ اور ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے کہ ہمارے پڑوس کا ملک ہے جن لوگوں کو صرف 2 سال ملے اپنے ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں اس معاشرے میں جنہوں نے 50 سال مسلسل جنگ کی حالت میں گزارے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہے جو ان پر استعمال نہ کیا گیا ہو۔ جہاں کوئی وہ نیا اسلحہ بناتے تھے تو تباہ کاریوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ان پر آزماتے تھے کہ یہ کتنا تباہ کن ہے۔ جتنے لولے لنگڑے اس معاشرے میں لوگ موجود ہیں، کسی اور معاشرے میں اتنے نہیں ہیں۔ کسی کا بازو کٹا ہوا ہے تو کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو کوئی پولیو کا مریض ہے، کوئی اور معذور ہے۔ جتنے یتیم بچے اس معاشرے میں ہیں جو معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں، اتنا کسی اور معاشرے میں یتیم بچے نہیں ہیں۔ جتنی بیوائیں اس معاشرے میں ہیں، اتنے بیوائیں کسی اور معاشرے میں نہیں ہیں۔ کام کرنے والے افراد تھوڑے ہیں اور معاشرے پر بوجھ بننے والے معذور، بیوائیں، یتیم بچے زیادہ ہیں۔ ان لوگوں کے پاس آکسفورڈ اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے معاشی ماہرین نہیں ہیں۔ ان کے پاس نہری نظام بالکل نہیں ہے، ان کے پاس ریلوے کا نظام بھی نہیں ہے،
ان کے پاس بجلی کا نظام بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معیاری ہسپتال بھی نہیں ہے، یونیورسٹیاں بھی نہیں ہے، کھنڈر ملک دیا تھا، کھنڈر بالکل، نہ پل نہ سڑکیں نہ کوئی راستے، کچھ بھی نہیں تھا. جو ان کے پاس اثاثے تھے وہ لوگ لے کے چلے گئے اور وہ بھی منجمد کر دیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس معدنی وسائل ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی اتنی سچ نہیں ہے، کیونکہ معدنی وسائل تو وہ لوگ لے کے چلے گئے. وہ جو آئے تھے وہ ہر سال اربوں ڈالر خرچ کرتے تھے، وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں. انہوں نے اگر 10 ارب خرچ کیے ہیں تو 20 ارب کے وسائل لے کے گئے وہاں سے، اسی لیے تو وہ لوگ آئے تھے. تو ایسی بات بھی کوئی نہیں ہے. نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ معاشی ماہرین ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور وسائل ہیں. زراعت ہماری طرح زرعی زمینیں ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، پہاڑ ہیں. نہری نظام بالکل نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ 2 سال کی قلیل مدت میں IMF جو یہودیوں کے زیر اثر ہے، اس کے کرندے بھی یہ سچ بولنے پر مجبور ہو گئے کہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. افغانستان واحد ملک ہے جس میں مہنگائی کم ہوتی جا رہی ہے اور معاشی حالت بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہے. جب وہ بدمعاش اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن یہ ملک اس حال میں ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ دوبارہ ہماری منت سماجت کریں گے کہ تم آ جاؤ اس کو سنبھال لو، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. ان کا یہ خیال تھا. لیکن قربان جائیں ان لوگوں کے کمال سے کہ ان لوگوں نے 2 سال کی مدت میں ملک کی تقدیر بدل دی. وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں اسلحے کا کلچر جدھر زیادہ ہو جاتا ہے وہاں بدامنی ہوتی ہے. وہاں گھر گھر میں اسلحے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. رشیا کے اسلحے ان کے پاس ہیں، برطانیہ کے اسلحے ان کے پاس ہیں، امریکہ کے اسلحے ان کے گھروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیکن امن و امان اس قدر مثالی ہے کہ شاید دنیا میں کسی اور ملک میں ایسا امن و امان ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے مسائل کا حل وہاں تلاش کیا جہاں اللہ نے حل رکھا ہوا تھا، اور ہم وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں پہ حل نہیں ہے. مسائل مزید الجھ رہے ہیں اور الجھتے جائیں گے. اور آج بھی ہمارے اسی معاشرے میں کئی سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے ماڈرن مزاج کے ہوتے ہیں، ان کو زمینی حقائق اب بھی نظر نہیں آتے. حالانکہ قریب ملک ہے اور وہ لوگ کہہ رہے اب بھی یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے. وہ کہیں گے وہ جی سود کے بغیر کبھی کوئی ملک چلتا ہے، وہ جی فلاں مسئلے کے بغیر بھی کبھی کوئی ملک چلتا ہے، اور یہ جو جدید سائنس اور جدید یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ یہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا ملک کا بیڑا. حالانکہ ملک کا بیڑا تو انہی لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے. PIA اگر تباہ و برباد ہے تو کس نے تباہ کیا ہے؟ یہی یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہیں. اگر ریلوے کا نظام برباد ہے تو یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہسپتالوں کا نظام اگر ناگفتگو ہے تو یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر عدالتوں کا نظام ہمارے لیے پوری دنیا کے اندر شرمناک ہے، یہ بھی انہی یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لاکھوں کی تنخواہ، لاکھوں کے بونس اور لاکھوں کے مزید الاؤنسز، اور نتیجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں شاید 150 میں سے ہمارا 148واں نمبر ہے یا 147واں نمبر ہے نظام انصاف کے حوالے سے. اور آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ مولوی اگر اس ملک میں نہ ہوتے تو ہم بہت ترقی کر چکے ہو. وہ خدا کے بندو تم لوگوں نے جو ترقی کی وہ ہمیں نظر آ رہی. میرے بھائیو موضوع کسی اور طرف چلا گیا، میرا مزاج یہ نہیں ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جدھر مسائل کا حل ہے ادھر ہم جاتے نہیں ہیں، اور جہاں ہم مارے پھر رہے ہیں وہاں مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں مسائل حل ہوں گے. اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہم چونکہ اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، اللہ کو راضی کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور استغفار کی بدولت پھر آپ لوگ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم رب سے مغفرت مانگو،
تمہارا رب مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ تعالیٰ اموال میں اضافہ کر دے گا. وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ اولاد میں اضافہ کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تمہارے لیے باغات کا انتظام کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ قرآنی فیصلہ ہے. میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا, میں کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کر رہا, میں قرآنی حقائق آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ استغفار اہتمام سے پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے, ہر تنگی سے فراخی کی ترتیب بنا دیتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ان اطراف سے اللہ رزق دیتا ہے جن اطراف سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ہمیں جن اطراف سے وہم و گمان ہوتا ہے ادھر سے بھی رزق نہیں مل رہا, اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان اطراف سے رزق ملتا ہے جدھر سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, او لاہور والو, تم میں سے کسی کو رزق ملتا ہے فیکٹری سے, کسی کو رزق ملتا ہے دکان سے, کسی کو رزق ملتا ہے زمین اور باغ سے. احمد علی لاہوری کو اللہ ان اطراف سے رزق دیتا ہے جن اطراف سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. وہم و گمان نہیں ہوتا اور رزق آ رہا ہوتا ہے. میں تو اپنے واقعات نہیں بیان کرتا لوگوں کے سامنے, مزاج نہیں میرا, ورنہ واقعی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ وہ جو من حیث لا یحتسب والا معاملہ ہے کھلی آنکھوں سے بندہ دیکھ لیتا ہے. چند دن پہلے کی بات ہے, ایک آدمی میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا, شاپر کے اندر بند تھا, میں نے رکھ لیا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, تو طالب علم آیا, میں نے کہا یار یہ مٹھائی لے جاؤ اور اپنی کلاس والے طلباء کو کھلا دو. وہ لے کے چلا گیا, دوبارہ واپس آ گیا, اور واپس آ کے کہتے استاد جی اس کے ساتھ وہ 5000 کا نوٹ بھی کسی نے چپکایا ہوا ہے. وہ جس بندے نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ دیا, مجھے تو کھولا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں ہے, اس نے اس کے ساتھ ٹیپ کے ساتھ 5000 کا نوٹ بھی چپکایا ہوا تھا کہ یہ بھی آپ کے لیے ہدیہ ہے. مجھے تو بتایا بھی نہیں تھا اس نے, اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا. ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ لفافہ کھولا, اس کے اندر پیسے تھے, تو فرمایا کسی کو اللہ چھت پاڑ کے دیتا ہے, کسی کو خط پھاڑ کے دیتا ہے. اللہ والوں کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ خط پھاڑ کے دیتا ہے, خط کھولتے ہیں اندر سے پیسے نکل آتے ہیں, خط کھولتے ہیں پیسے نکل آتے ہیں. میرے بھائی یہ من حیث لا یحتسب معاملہ ہوتا ہے. ایک صحابی رسول قضاء حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے, قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک سوراخ تھا, سوراخ سے ایک چوہا نکل آیا. چوہے کے منہ میں ایک دینار تھا, سونے کا سکہ. وہ آیا قریب اور وہ دینار وہیں پہ رکھ کے چھوڑ کے چلا گیا. سوراخ میں پھر چلا گیا اپنے بیل میں, وہاں سے ایک اور دینار لے کے آ گیا, سامنے رکھ دیا, پھر چلا گیا, پھر ایک اور دینار لے کے آیا, 4 دینار لے کے آیا. صحابی دیکھ رہے تھے, پھر دوبارہ وہ چوہا نہیں آیا. اور صحابی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو وہ 4 دینار اٹھا لیے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. اللہ کے نبی عجیب واقعہ پیش آیا, چوہا میرے لیے بل سے 4 دینار نکال کے لے کے آ گیا, اس کا میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آنے والا رزق ہے, تو آپ کو مل گیا تو استعمال کرو. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ان اطراف سے رزق دیتا ہے جن اطراف سے وہم و گمان نہیں ہوتا. وہ تقوی والے تھے, ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا, ہمارا سب کچھ بلوں میں جاتا ہے. یہ بجلی کا بل ہے, یہ گیس کا بل ہے, یہ ڈاکٹر کا بل ہے, یہ من حیث لا یحتسب. میرے بھائیو استغفار پڑھا کریں, کثرت سے پڑھا کریں, ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. رحمت رک چکی ہے, رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اللہ کو راضی کریں گے تو سارا سلسلہ ٹھیک ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے دوسرے شہر میں چلے گئے. رات کہیں ٹھہرنا تھا, تو سرائے میں کمرہ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے. سوچا کہ میں مسجد میں رات گزارتا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے
اور سردیوں کا موسم تھا. خیال یہ تھا کہ لوگ چلے جائیں گے, میں اپنے اوپر صف کو لپیٹ لوں گا اور میں یہیں پہ رات گزار لوں گا. لیکن تھوڑی دیر بعد خادم آیا, اس نے کہا کہ بھائی مسجد میں نے بند کر دینی ہے, نکل جائیں. انہوں نے بہت کہا کہ میں مسافر ہوں. اس نے کہا کہ مسافر ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں ہے. نکل گئے. سامنے ایک نانوائی تھا جو تنور پہ روٹیاں پکا رہا تھا اور بیچ رہا تھا. امام احمد بن حنبل کو خیال آیا کہ ویسے تو بہت سردی ہے لیکن نانوائی کی تنور کے پاس تو جگہ گرم ہوتی ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں گا. جب نانوائی کام بند کر دے گا, گھر چلا جائے گا, تو میں تنور کے پاس چادر لے کے لیٹ جاؤں گا اور اس کی گرمی کی وجہ سے میں سردی سے بچ جاؤں گا. اس انتظار میں تنور کے پاس بیٹھ گیا کہ اب یہ بندہ کام بند کرے گا تو پھر میں یہیں پہ آرام کروں گا. امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ وہ نانوائی مسلسل استغفار پڑھ رہا تھا, روٹی پکا رہا تھا, بیچ رہا تھا, استغفار پڑھ رہا تھا. آخر امام احمد بن حنبل نے پوچھا, بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ اتنا استغفار پڑھتے ہیں؟ نانوائی نے کہا کہ اس استغفار میں نے بڑے فائدے پائے ہیں, بڑے فائدے پائے ہیں. اب یقین کریں میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, رزق بھی فراخ مل رہا ہے اور میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی دعا مانگی ہو اور قبول نہ ہو چکی ہو اس استغفار کی برکت سے. بس ایک دعا ایسی ہے جو میں نے مانگی ہے اور قبولیت کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب قبول ہوگی, اور وہ دعا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بغداد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں امام احمد بن حنبل. میرا بہت جی چاہتا ہے کہ کبھی میں جاؤں اور ان کی زیارت کر لوں, لیکن ادھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دور کا سفر کرنا ہے, تو میرے لیے یہ مشکل ہے, گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ ایک پریشانی ہے. میری تمنا ہے کہ کبھی امام احمد بن حنبل کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مبارک ہو, آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے, میں خود ہی امام احمد بن حنبل. تو میرے بھائیو, استغفار کثرت سے کریں. دوسری بات, تقوی پرہیزگاری کا اہتمام کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ان اطراف سے رزق دیتا ہے جن اطراف سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں. تقوی کی بدولت رزق ملتا ہے, فراخ ملتا ہے. اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا. سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو, میں نے کسی متقی بندے کو کبھی محتاج نہیں دیکھا. تیسرا کام, انفاق, خرچ کرنا. اگر ہم اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کے دے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. جو تم خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. جیسے ایک آدمی ایک دانہ کاشت کرتا ہے, اس دانے سے 7 کونپل نکلتی ہیں, 7 کونپلوں میں سے 7 خوشے بنتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں, تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے. قرآن مجید میں اللہ نے مثال دی ہے. اسی طرح جو بندہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے اس کو واپس لوٹا. یہ 10 گنا تو اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے نا کہ جو بھی ہوگا خرچ کرے گا 10 گنا. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ اپنے گھر میں تھی, مہمان آئے, کھانے کا انتظام نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو ملازمہ گئی, باندھی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی. حضرت رابعہ بصریہ سے کہا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے, اس نے روٹیاں دی ہیں اور سالن بھی دیا ہے, مہمانوں کو پیش کرو. تو رابعہ بصریہ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 9 روٹیاں ہیں. فرمایا کہ یہ 9 روٹیاں ہماری نہیں ہیں, یہ اس کو واپس کر دو, کسی اور کی ہیں. باندھی چلی گئی, تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئی, پھر وہی بات کر لی کہ وہ آدمی آیا دوبارہ, وہ پھر روٹیاں لے کے آیا ہے, کہتے ہیں تمہاری روٹیاں ہیں. پوچھا کتنی ہیں؟ کہنے لگی 9 ہیں. کہنے لگی 9 ہماری نہیں ہیں, واپس لے جاؤ, یہ کسی اور کی ہوں گی. تھوڑی دیر بعد پھر باندھی آ گئی. اب باندھی آدمی کو واپس نہیں کر رہی تھی, ویسے خود یہ آنا جانا کر رہی تھی.
پھر آ گئی، کہنے لگی وہ روٹیاں پھر لے کے آ گیا ہے، مہمانوں کو پیش کروں۔ جواب دیا کتنی ہے؟ کہنے لگی 9 ہیں۔ کہنے لگی مہمانوں کو پیش نہ کریں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں۔ آخر باندی نے کہا کہ اللہ کی بندی، مہمان بیٹھے ہیں، 9 روٹیاں مہمانوں کے لیے کافی ہو سکتی ہیں، تو آپ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ روٹیاں واپس کر دو؟ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ میں نے صبح کے وقت 1 روٹی اللہ کے نام پہ دی تھی، اللہ 1 کے بدلے 9 نہیں دیتا، اللہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، 10 نہیں ہوں گی تو ہماری نہیں ہوں گی۔ تو باندی نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے مجھے 10 روٹیاں دی تھیں، یہ 1 روٹی تو میں اپنے لیے سائڈ پہ کر رہی تھی۔ تو اللہ دیتا ہے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کا رزق تنگ ہو گیا اس کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ فراخ کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں، آج کل جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ پھر وہ غریب غرباء پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، توجہ کریں، فائدہ کیا ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی ہے جو غریب ہے، میرے پاس اگرچہ وسائل محدود ہیں، دل بھی اتنا بڑا نہیں ہے، حوصلہ بھی اتنا نہیں ہے، لیکن مجھے اس بندے پر ترس آتا ہے، اس غریب پر۔ میں اپنی معمولی پونجی میں سے کچھ اس کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ کے اس کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ میرا یہ بندہ جس کے پاس تھوڑے وسائل ہیں اور محدود آمدنی ہے، یہ پھر بھی اس غریب پہ خرچ کرتا ہے، تو میں تو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہوں، میں کیوں خرچ نہ کروں؟ تو اگر شہر کے امیر امراء غریبوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، وہ بھی پھر کھل کے خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی بات ہے۔ اور ہم فقیر اور امیر اور غریب غرباء فقراء ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ادھر سے رزق ٹائٹ کر دیتا ہے۔ لہٰذا خرچ کرنا چاہیے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں جو مسکین ہیں محتاج ہیں ان کو دے دیا کریں، اور اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے دروازے پہ آئیں گے دستک دیں گے تو پھر آپ کچھ دیں گے، نہیں، بلکہ ان کے مانگے بغیر اس سے پہلے آپ ان کو دے دیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی مستحق ملتا ہی نہیں ہے، دکان پہ کئی سارے لوگ آتے ہیں پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاریوں کو بے شک نہ دیں، لیکن آپ کو معاشرے میں مستحق کیسے نہیں ملتا؟ حیرانگی والی بات ہے۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی مسجد کا جو امام ہے جس بیچارے کی تنخواہ 15,000 ہے، تو کیا 15,000 میں بھی خرچے پورے ہوتے ہیں؟ کیا اس سے بہتر مستحق آپ کو چاہیے؟ یہ اور بات ہے کہ مولانا صاحب سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، کسی کو اپنا دکڑا نہیں سناتے، ورنہ 15,000 میں کہاں خرچے پورے ہوتے ہیں؟ آپ کی اپنی دکان پہ جو آپ کے ساتھ ملازم کام کرتا ہے اس بیچاری کی 15,000 روپے تنخواہ ہے، تو خود آپ کو سوچنا چاہیے کہ 15,000 میں آج کل خرچے پورے ہوتے ہیں، 20,000 تو بجلی کا بل آتا ہے، تو پھر کہاں سے وہ بیچارہ خرچے پورے کرتا ہوگا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہیں پھر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، بلکہ ان کے کہے بغیر ہم اس کو پہلے سے تعاون کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ رزق فراخ کر دے گا۔ یہ اگلا طریقہ ہو گیا۔ اور اگلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بحال رکھیں، غمی شادی میں شرکت کر لیا کریں، جو عزیز و اقارب کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں، تعلقات بحال رکھیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کی وجہ سے رزق فراخ ہو جاتا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق فراخ ہو جائے، میری عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے رزق فراخ ہو جاتا ہے۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ان اہل بیت یکونون فجرۃ فتنمو اموالہم ویکثر عددہم وذلک بصلۃ لارحامہم، یہاں تک کہ گھر کے افراد فاسق فاجر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، ان کا رزق بھی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ وذلک بصلۃ لارحامہم، یہ ان کے صلہ رحمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کے نتیجے میں یہ ان کا رزق فراخ ہو رہا ہوتا ہے، اولاد بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور رزق کی فراخی کے لیے اگلا طریقہ یہ کہ ہم شکر ادا کریں۔
شکر ادا کریں. میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر لوگ جو رو رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی. تقریباً 90% لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اپنے گھر میں روٹی اور سالن 90% لوگوں کو میسر ہے. تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا 90% لوگوں کو میسر ہے. چھوٹی موٹی سواری 90% لوگوں کے پاس ہے. اور رو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں رو رہے کہ رات مجھے گھر میں کھانا نہیں ملا، رو اس لیے رہے کہ مجھے پیزا نہیں ملا. وہ پیزے کے لیے رو رہے ہیں، روٹی کے لیے نہیں رو رہے. وہ جو پہلے عیاشی کرتے تھے اور یہ فاسٹ فوڈ ہے اور یہ چائنیز فوڈ ہے اور یہ ہم کھاتے تھے، اب ہم کیوں نہیں کھا رہے، اور یہ برگر اور یہ شوارمے ہمیں کیوں نہیں ملتے، اس لیے ہم رو رہے ہیں. خواتین کا شکوہ یہ نہیں ہے کہ ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ملتے. ان کا شکوہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو خاتون کل 15,000 کا سوٹ لے کے آئی ہے، میرے پاس وہ سوٹ کیوں نہیں ہے. تو بات ضروریات کی نہیں ہے، بات خواہشات کی ہے. تو ہم ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رزق اور ٹائٹ کر دیتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس نئے ماڈل کی 125 نہیں. موٹر سائیکل ہے لیکن وہ پرانی ہو چکی ہے، یا میرے پاس کوئی کار نہیں ہے، مسئلہ یہاں سے خراب ہو چکا ہے. تو خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اس لیے ہم رو رہے ہیں. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے. ہم کبھی اپنے عملوں کو دیکھا کریں، پھر اللہ کی عطا کو دیکھا کریں. جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. رزق کی فراخی کا اگلا طریقہ، اور اگلا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کا معمول بنائیں. اہتمام سے پڑھا کریں، خود بھی پڑھا کریں، گھر والوں کو کہیں کہ وہ پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. جو بندہ سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے ہر رات، ان کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا، فاقہ تندرستی ان کو نہیں پہنچے گی. اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ یہ حالات سنور جائیں گے. پوری قوم کے حالات سنوریں گے یا نہیں سنوریں گے، کم از کم ہمارے اپنے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. خودکشی کے منصوبے نہیں بنائیں گے، نفسیاتی مریض نہیں بنیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں گے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.